اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ احد میں افواہ پھیلی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کر دیا گیا۔ تو اب جتنے بھی تھے سارے سہم گئے، اور جو منافق تھے وہ تو پہلے سے ہی میدان چھوڑ چکے تھے، اور مسلمانوں کا حوصلہ اور بھی گرنے لگا کہ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے درمیان نہ رہے تو پھر ہم کیسے لڑیں گے اور کیا کریں گے۔ یعنی وہ جتنے بھی سمجھ بوجھ ہو، بندہ حق کا بکا رہ جاتا ہے، حیران پریشان ہو جاتا ہے کہ اب کیا بنے گا۔ اب تو فوراً جبرائیل علیہ السلام پہنچے اللہ رب العزت کے حکم سے، اور یہ آیت سنائی، وما محمد الا رسول، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے الا مگر رسول، کیا ہے؟ پیغمبر ہے، رسول ہے۔ قد خلت من قبلہ الرسل، اور یہ کوئی پہلا رسول نہیں ہے، اس سے پہلے بھی رسول، انبیاء، پیغمبر گزر چکے۔ افئن ماتا، اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے علیحدہ ہو جائے، اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ لوگوں سے علیحدہ ہو جائے، او قتلا، یا شہید کر دیے جائے، انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم اپنے ایڑیوں پر پیچھے مڑ کر پھرو گے؟ یعنی تم دین اسلام کو چھوڑ جاؤ گے؟ تو کیا آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک بعض انبیاء تو طبعی موت ہم سے علیحدہ ہوئے، اور بعض انبیاء کو قتل کیا گیا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی ان جیسا کیا ہے؟ رسول ہے۔ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، جو اپنے ایڑیوں پر پھر گیا، مڑ گیا، یعنی اسلام کو چھوڑ گیا، اسلام کو اور کفر اختیار کر لی، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، وہ اللہ کو کچھ بھی تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ کا کیا بگاڑیں گے؟ حج کے بارے میں آتا ہے کہ جو تم میں سے طاقت رکھتا ہے وہ کیا کرے؟ من استطاع الیہ سبیلا، تو وہ حج کرے۔ لیکن اگر کوئی طاقت رکھتا بھی ہے نہیں کرتا تو غنی عن العالمین، اللہ تمام جہانوں سے کیا ہے؟ غنی ہے۔ تمہارے حج کا اللہ کو کوئی ضرورت نہیں۔ تو یہاں پر تمہارے اسلام کا اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہاری عبادت کا اللہ کو کوئی ضرورت ہو نہیں۔ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اللہ کو کچھ بھی، کوئی بھی تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔ لیکن اب بالکل اس کا مقابل مراد لے لو کہ جو نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر ایک رسول اور پیغمبر، اگر یہ طبعی موت ہم سے علیحدہ ہو یا شہید کر دیے جائے، اور تم اپنے دین پہ ثابت قدم رہے، تو اللہ رب العزت تمہیں بہت فائدہ دے گا، تمہیں بہت نفع، تمہاری عبادت کا تمہیں بدلہ ضرور ملے گا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور اللہ رب العزت
تحقیق کے ساتھ شکر کرنے والوں کو، شکر گزاروں کو بدلہ اور جزا ضرور دے گا، بدلہ اور جزا ضرور دے گا۔ اب یہاں پر یہ تھوڑا سا مولیوں والا بحث ہے کہ جب دنیا میں کوئی فوت ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں یا اللہ جتنے بھی سوگوار ہے ان کے ورثہ ہے ان کو صبر جمیل عطا فرما، یعنی ان کو صبر عطا فرما۔ اب یہاں پر یہ ہونا چاہیے وَسَيَجْزِي اللَّهُ الصَّابِرِينَ کہ اللہ صبر کرنے والوں کو کیا کرتا ہے، تو یہاں تو کہہ رہے ہیں وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ شکر کرنے والوں کو کیا ہوگا۔ یہ بات یاد رکھو کہ صبر جدائی پہ ہے، بس ایک بندہ جدا ہوا اس پہ صبر کر لیا، پھر اس صبر کے ساتھ ساتھ دین اسلام کو نہیں چھوڑا، اس پہ ثابت قدم رہے، اور پھر اس صبر کہ اللہ نے صبر دیا اور اللہ نے ثابت قدم رکھا اسی پہ شکر ادا کیا، اسی پہ تو شکر کا درجہ صبر سے بہت بڑا ہے، شکر کا درجہ صبر سے کیا ہے، بہت بڑا ہے۔ یہ آیت دوبارہ سن لیں، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُول نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر ایک رسول، قد خلت من قبلہ الرسل تحقیق گزر چکے ہیں اس سے پہلے کئی رسول، بہت سے رسول، أَفَإِن مَاتَ اگر یہ نبی علیہ السلام علیحدہ ہو جائے تبھی موت، او قتلا یا قتل کیے جائے، انقلبتم کیا تم منہ موڑو گے، علی اعقابکم اپنی ایڑیوں پر، یعنی تم پیچھے پھرو گے اپنے، وہ اسکول میں ہم پہلے اسمبلی کرتے تھے، پتہ نہیں آج کل کیا ہوتا ہے، پیچھے پھر تو وہ ایڑیوں پہ اس طرح پیچھے گھومتے تھے، تو اسلام کو چھوڑا اور پیچھے واپس جو کفر کے حالت میں تھے اس میں واپس چلے گئے، مقصد یہ ہے وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ جو پیچھے مڑا اپنے ایڑیوں پر، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وہ اللہ کو کوئی بھی تکلیف ضرر نہیں پہنچا سکتے، وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ اللہ تحقیق کے ساتھ بدلہ دے گا کن لوگوں کو، شکر کرنے والوں کو۔ اب بعض لوگ جہاد میں شرکت کرتے ہیں صرف کس کے لیے، مال غنیمت کے لیے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان کو صرف مال غنیمت ہی ملے گا، ان کو جہاد کا کوئی ثواب ہو نہیں، لیکن جو جہاد اللہ کا حکم سمجھ کر اعلاء کلمت اللہ کے لیے جہاد میں شریک ہوتا ہے اس کو جہاد کا بھی ثواب ملے گا، اگر قتل کر دیا جاتا ہے تو شہادت کا ثواب، زندہ بچ جاتا ہے تو غازی کا ثواب، اور مالی غنیمت تو ویسے ہی ملنا ہے۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ نہیں ہے مناسب، یعنی کوئی بھی نفس، کوئی بھی ذی روح نہیں مرتا مگر اللہ کے حکم سے، مگر اللہ کے حکم سے، درخت سے پتہ بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں گرتا، کتابا مؤجلا اور ہر ایک کا وقت مقرر ہے کہ اس نے کب مرنا ہے، کہاں مرنا ہے، کس حال میں مرنا ہے۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا جس نے دنیا کا ارادہ کیا کہ مجھے دنیا مل جائے یعنی مالی غنیمت مل جائے تو ہم وہی ان کو دے دیں گے، ہم وہی ان کو دے دیں گے۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ اور جس نے آخرت کا ارادہ کیا ثواب کا، نُؤْتِهِ مِنْهَا تو ہم ان کو آخرت کا ثواب دیں گے، ہم ان کو وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ اور ہم ان قریب تحقیق کے ساتھ بدلہ اور ثواب شکر کرنے والوں کو دیں گے، شکر کرنے والوں کو دیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور تمام احکام جتنے بھی قرآن مجید کے ہیں اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرمائے۔